موجودہ دور میں سرکار کا ماننے والا جب ایسے لوگوں کے بیچ جاتا ہے جن کے اندر رب کا نور نہیں ہے اور ان کا نفس دنیاوی حساب سے کافی طاقتور ہے، تو ایسے لوگوں سے کیسے ڈیل کیا جائے، اسپیشلی جب وہ لوگ یہ جان جاتے ہیں کہ یہ سرکار امام مہدی گوھر شاہی کا ماننے والا ہے۔ غریب ہو یا امیر، انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، یہ بات غور سے سننا ہے۔ ایک عام بات تو یہ ہے کہ جو غریب ہوتا ہے وہ نیچرلی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے اور وہ اپنی رسپیکٹ نہیں کرتا، کھو دیتا ہے، شکوہ شکایت بھی کرتا ہے، دیکھو جی میرے تو پلے کچھ نہیں ہے، میں بڑا ہی غریب ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ لیکن ایک صوفی ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ایسا جو ہے نا ایک صوفی کو زیب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ سوچیں، اس بات پر دھیان دیں، اس بات پر غور کریں کہ رب کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ظاہری دولت یا اپنی ذات پر ایمان، اپنی محبت، اپنا عشق؟ آج اگر تو یہ سوچتا ہے کہ رب نے ان کو دولت دی ہے اور مجھے نہیں دی، لہٰذا میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن تجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ایمان کی دولت کو تو نے اتنی اہمیت نہیں دی اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگا، تو تیرے اس عمل سے رب تجھ سے ناراض ہو جائے گا اور ایمان بھی چھین لے گا۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ یہ بات آج سمجھ میں نہیں آئے گی نا تو پچھتاؤ گے کل جب رب کا سامنا ہوگا۔ تو جن کے پاس ایمان کی یہ دولت موجود ہے، جن کے دلوں میں رب کا نام گونجتا ہے، جن کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام گونج رہا ہے، وہ اس عطا کو، اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کو ویلیو کریں۔ یہ ان کے لیے ایک ایسٹ ہے۔ کم سے کم تم اس دولت کے ملنے کے بعد اپنے اندر اپنی ذات سے مطمئن ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ کہ تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو چکا ہے، کہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز رب نے تمہیں اپنی نعمت کے طور پر عطا کر دی۔ تم سو رہے ہو، تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ 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 کر رہی ہیں۔ ظاہری طور پر روکھی سوکھی جو ملتی ہے کھا لو اور اس میں مطمئن رہو۔ جب تم اپنے آپ سے مطمئن ہوگے تو پھر لوگ عزت کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ، کہ ہاں جی میرے پاس BMW نہیں ہے، میرے پاس مرسیڈیز نہیں ہے، میرے پاس بائیسیکل ہے، میں روزانہ 250-300 پاؤنڈ خرچ نہیں کر سکتا، میں 20-25 پاؤنڈ میں گزارا کرتا ہوں، لیکن میں خوش ہوں اس لیے کہ ضرورت زندگی مجھے حاصل ہے، میرا دل کنٹینٹ ہے، میرے دل مطمئن اطمینان کی کیفیت میں ہے۔ کیوں کیفیت میں ہے؟ کہ جو بات پریشان کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ رب ایمان نہ دے اور دولت دے دے، چند دن کی بہار دے دے، چند دن کے لیے لگژری دے دے، پیسہ دے دے، بڑا کاروبار دے دے، لیکن اگر ایمان نہ دے تو یہ چند دن کی لگژری کس کام کی ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون،
کہ وہ جو روز آنے والا ہے یوم محشر کا، اس میں تو نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا. تو ایمان ملنے کے بعد جیسے بھی آپ کے آپ کی سچویشن ہو، فائنینشل پوزیشن ہو، اس میں یعنی مطمئن ہو کر کے رہیں. جتنا رب دیتا ہے عزت کے ساتھ، وہ کھا کے رب کا شکر ادا کریں کہ مجھے یہ والی دولت دے دی ہے جو یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی. بڑوں سے ملیں، پیسے والوں سے مل لیں، مشن کے لیے مل لیں، لیکن پیسے والوں سے مل کر ان کے پیسے سے مرعوب اور متاثر آپ صرف اس وقت ہوں گے جب آپ اپنے آپ سے مطمئن نہیں تھے، جب آپ نے یہ کیلکولیشن نہیں کی تھی. کیلکولیشن کیا کرنی ہے آپ کو بھائی؟ کیلکولیشن آپ نے یہ کرنی ہے کہ جی میرے پاس کیا ہے اور اس کے پاس کیا ہے. اس کے پاس جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، اس کے پاس بنگلہ ہے، جائیداد ہے. اچھا میرے پاس کیا ہے؟ میں تو بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہے، روزانہ جو ویجز ملتی ہیں ان پہ گزارا ہے. لیکن ہاں میرے پاس ایمان ہے، مجھے اللہ نے اپنے نام کی دولت سے نوازا ہے. میرے پاس یوم محشر میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ قلب سلیم میرے پاس. اب موازنہ کر لو کہ اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے لیکن یہ ایمان کی دولت نہیں، اور تیرے پاس ایمان کی دولت ہے. اب مطمئن ہو جا. جب تو اپنے آپ سے مطمئن ہوگا پھر چلا جا کسی بھی امیر کی محفل میں، اس کی دولت تیری آنکھوں کو چندھیائے گی نہیں، اس کی دولت کا تجھ پر اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو پہلے سے کیلکولیشن کر چکا ہے کہ تیرے پاس بڑی دولت ہے. اور جب تو نے یہ اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہوگا، گراؤنڈ ریالٹی کو چیک ہی نہیں کیا کہ بھئی آپ کو دیا کیا ہے رب نے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے وہاں جا کے نفس تیرا تجھے بگاڑ دے، دولت کی جو ہے ہوس تیرے اوپر طاری ہو جائے. تو ہم تو سب سے زیادہ اہمیت ایمان کو دیتے ہیں. سب سے بڑی دولت یہ ہے. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میں نے بڑے برے کام کیے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم رب تو ناراض ہوگا ہم سے، برے کام کیے ہیں. ہاں یہ بات تو ہے، انسان برے کام کرتا ہے تو اس کو خیال تو آتا ہے، لیکن یہ جو چیز ذکر قلب کی صورت میں سرکار کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہو گئی ہے، جب تک دل اللہ اللہ کر رہا ہے نا تو سمجھ جاؤ رب ناراض نہیں ہے، ورنہ اس کا نام تمہارے دھڑکنوں میں دھڑک نہ رہا ہوتا. جب یہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے تو رب راضی ہے. تم بھی جو گناہ ہو گئے وہ بھول جاؤ، ڈیلیٹ کر دو فائل، جیسے کبھی کیے ہی نہیں تھے. سرور پر کتاب میں آ جائیں گے، بھاڑ میں گیا سرور. دل اللہ اللہ کر رہا ہے ابھی بھی، رب راضی ہے. ایک چیز اور بھی میرے ذہن میں ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں. دیکھیں، کھانا پیٹ میں جاتا ہے، ہم کو بھوک لگتی ہے تو ہمارا انرجی لیول لو ہو جاتا ہے. بھوک جب ہمیں لگ رہی ہوتی ہے نا تو انرجی لیول ہمارا لو ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جب ہم کھانا وانا کھا لیتے ہیں تو ہمارے انرجی جو لیول ہے تھوڑا سا
وہ بوسٹ ہوتا ہے. تو ہمارے جسم میں جو انرجی لیول بوسٹ ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے. تو اسی طریقے سے ذکر قلب کی بھی ایک جو ہے نا پہچان ہے. ہاں وہ پہچان کیا ہے؟ حالت اطمینان. یاد رکھیں قرآن مجید نے کیا کہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملے گا، ہے نا بھائی. اب آپ اس کو دیکھیں کہ قلب میں اطمینان کی کیفیت ہے یا نہیں ہے. قلب میں ہے یا نہیں ہے. اب ایک بندے نے کل مجھے کہا کہ یار شاید میرا فون کٹ گیا ہے. میں نے کہا بھائی کوئی نمبر ڈائل کر کے دیکھ. نمبر ڈائل کیا تو ڈائل ہو رہا ہے، بات بھی ہو گئی، ہے نا. اب کہنے لگے بھائی وہ تو ٹھیک ہے، ڈائل تو ہو رہا ہے اور بات بھی ہو رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کٹ گیا ہے شاید. ابے بھوتنی کے اگر کٹ گیا ہوتا تو ہاں بات کیسے ہوتی. تو ایک چیز دوسرے چیز کی جو ہے وہ گواہی دیتی ہے. یہ جو حالت اطمینان ہے نا، دل کا مطمئن ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ اس میں ذکر ہے یا نہیں. اگر دل میں ذکر نہ ہو تو حالت اطمینان نہیں ہوگی. دل میں جس طرح پیٹ میں کھانا نہ ہو تو انرجی لیول کیوں خود بخود تھوڑی بڑھ جائے گا. بھائی یہ کوئی قیوم کی ماں کا بلڈ پریشر تھوڑی ہے، خود بخود بڑھ جائے گا، نہیں نا. کھانا جائے گا انرجی لیول بڑھے گا، دل میں ذکر جائے گا تو صورت اطمینان نظر آئے گی. اگر قلب میں اطمینان ہے، لگے ہوئے ہیں مشن، یہ ذکر کی دلیل ہے. اور یہ اطمینان ہی ہے کہ جو پھر آپ کی جو ظاہری حالت ہے نا کہ تنگ دستی، مالی تنگ دستی، ان چیزوں کا کوئی خاص اثر آپ کے اوپر نہیں ہونے دے گی. سمجھے آپ؟ تو آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز آپ کے قلب کا منور ہونا، سرکار کی نسبت کا ہونا ہے، اور اس پر آپ کو فخر کرنا ہے کہ جی میں گوہر شاہی کا ماننے والا، میں گوہر شاہی کا ماننے والا ہوں. کیونکہ یہ بات ہی ایک ایسی بات ہے، ہاں ایک ہی چھوٹی سی چیز جو ہے اس کی یہ ثابت کر دیتی ہے کہ آپ کتنے امیر ہیں. کیونکہ نسبت گوہر شاہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس نسبت سے انسان کے وہ بڑے بڑے کام یوں چٹکی بجاتے میں ہو جاتے ہیں کہ جو دنیا میں لوگ اربوں کھربوں ڈالر بھی لگا دیں تو نہ ہو، اور سرکار کی نسبت سے یوں ہو جاتے ہیں. تو ہم سے بڑا امیر کون ہوگا؟ تمہاری امارت، your riches are in your heart. سرکار گوہر شاہی کی نسبت کا تمہارے قلب میں ہونا تمہاری سب سے بڑی رچنس ہے. اگر تمہارے قلب میں نسبت گوہر ہے تو پھر تم سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ نسبت نہیں ہے تو پھر تم سے بڑا جو ہے بدقسمت کوئی نہیں. یہ دنیا کی دولت تو بھائی یقین کریں آپ آنی جانی چیز ہے. یو کی ناٹ بائی ایوری تھنگ ود دس. سب سے بڑی چیز جو ہے وچ کین بائی اینی تھنگ از گوہر شاہیز نسبت. تو یہ اطمینان کی کیفیت ہوگی. اس کے بعد آپ جہاں مرضی چلے جائیں، ایک سیلف اسٹیم اور سیلف ریسپیکٹ آپ کی تبھی بنے گی جب آپ اس چیز کو پہچانیں گے. آپ کو پتا ہوگا who you are. I'm a follower of God. یہ نسبت آپ کو جو ہے آپ کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرے گی اور آپ کو سیلف ریسپیکٹ دے گی. اگر آپ نے
اپنے نزدیک اس دنیا کی دولت کو زیادہ اہمیت دے رکھی ہے، تو آپ سے بڑا چغت کون ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن رسول اللہ کو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس دنیا کے مال کی اور اس دنیا کی اہمیت ہماری نظر میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو کسی ایک بھی کافر کو ایک وقت کا کھانا نہیں دیتا میں۔ اس دنیا کی دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب اکثر کہتے تھے کہ دولت تو بھنگی کے پاس بھی ہوتی ہے۔ ہاں، دولت کا کیا ہے؟ دولت تو وہ چیز ہے جو جسم بیچ کے بھی ایک عورت جو ہے ہیرا منڈی میں کما لیتی ہے۔ یہ کون سی قابل احترام چیز ہے دولت، ہے نا؟ یہ اس کو کمایا نہیں جاتا، یہ اس کی عطا ہے، اور جو اس کی عطا ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ نہیں بھائی، اب جیسے یہ لڑکی ہے جویریہ، نسبت گوہر شاہی قلب میں آ گئی نا، بس وہی کھینچ کھینچ کے اس کو لے کے آتی ہے دوبارہ بار بار۔ نسبت، یہ نسبت ہے، سرکار کی نسبت۔ یہ قلب میں جب چلی جاتی ہے تو پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جا، جتنا دور جانا ہے جا، واپس ادھر ہی آنا ہے۔ یہ ہے سرکار کی نسبت کا کمال۔ پروین شاکرا نے بھی ایک غزل میں ایک جگہ یہ کہی ہے بات کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا۔ ہاں، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ایک اچھی ہے میرے ہر جائی کی۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، لوٹ کے تو یہی آنا ہے۔ تیرے کوچے سے کون جائے گا، جائے گا جو بھی، تیرے کوچے سے کون جائے گا، لوٹ آئے گا یا لٹ جائے گا۔ اب تم انتخاب کرو، لٹنا ہے یا لوٹنا ہے، لٹنا ہے یا لوٹنا، یہ آپ کے اوپر ہے۔ تم محبت کا بھرم رکھتے ہو، تہمتیں یہ جہاں لگائے گا۔ دیکھو ہمت نہ ہار دینا تم، ظلم ہر روز بڑھتا جائے گا۔ دیکھو ہمت نہ ہار دینا تم، ظلم ہر روز بڑھتا جائے گا۔ تم نہ امید رکھنا دنیا سے، تم کو گوہر ہی راس آئے گا۔ تم نہ امید رکھنا دنیا سے، تم کو گوہر ہی راس آئے گا۔ اور دست الفت دراز کرتے رہو، دست الفت دراز کرتے رہو، ظلم ایک روز مٹ ہی جائے گا۔ حب گوہر سے دل ہوا سیراب، حب گوہر سے دل ہوا سیراب، اب بھلا کون دل میں آئے گا۔ حب گوہر سے دل ہوا سیراب، سیراب کو انگریزی میں کہتے ہیں سیچوریٹڈ۔ سیچوریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے مکمل، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا تن تن کے بھرنا، مکمل بھر جانا، اس کو اردو میں کہتے ہیں سیراب۔ تو حب گوہر سے دل ہوا سیراب، اتنی محبت بھر گئی سرکار کی کہ دل میں اب کوئی جگہ نہیں بچی۔ حب گوہر سے دل ہوا سیراب، اب بھلا کون دل میں آئے گا۔ آ بھی گیا تو سرکار بھگا دیں گے مار کے، یہاں کہاں آ رہے ہو، چلو۔ نہیں، تم نہ ڈھونڈو محبت انسان، انسانوں میں محبت نہیں ڈھونڈو۔ وہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں جو انسانوں میں محبت ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ انسان محبت دے نہیں سکتا،
اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت لینے کے لیے بنایا ہے نا. انسان محبت دے نہیں سکتا. تم نہ ڈھونڈو محبت انسان، تم کو گوہر ہی راس آئے گا. اور تم نہ دل میں بسانا انسان کو، ورنہ دل رب کو بھول جائے گا. ہم بھی سب چھوڑ کر ہی خود سے ملے، چھوڑنے سے ہی چین آئے گا. رمز بیکار حکمتیں جھوٹی، کیسے یونس پہ یقین آئے گا. رمز بیکار حکمتیں جھوٹی، کیسے یونس پہ یقین آئے گا. تیرے کوچے سے کون جائے گا، جائے گا جو بھی لوٹ آئے گا. اور تجھ سا ہمدرد درد کا درما، تجھ سا ہمدرد درد کا درما، ڈھونڈنے سے بھی نہ مل پائے گا. تم محبت کا بھرم رکھتے ہو، تہمتیں یہ جہاں لگائے گا. جس نے بھی دنیا میں محبت کا بھرم رکھا ہے، تہمتیں لگتی ہیں اس پہ. دیکھو ہمت نہ ہار دینا تم. ظلم ہر روز بڑھتا جائے گا. چلو.